بہن فرماتی ہیں بعض اوقات عورتیں محفلوں میں جاتی ہیں، نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو پتلی چادریں لے کے نماز پڑھنے لگتی ہیں، بعضوں کی آستین ہاف آستین ہوتی ہیں، کلائیاں کھلی ہوتی ہیں اور ایسی پڑھتی ہیں، کوئی منع کرے تو اور دوسری عورتیں کہتی ہیں بھئی نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنے دو نہ روکو۔ دیکھیں یہ بالکل غلط ہے اور مذہب اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ نہ پڑھنے میں ہی شامل ہوگا، کیونکہ نماز پڑھنا اور مکمل شرائط کے ساتھ پڑھنا یہ دونوں ایک ہی چیزیں سمجھ لیں، نماز پڑھنا اور مکمل شرائط کے ساتھ پڑھنا۔ تو لہٰذا نماز کا مطالبہ ہے جو مکمل شرائط کے ساتھ ادا کی جائے۔ اگر آپ مکمل شرائط پوری نہیں کرتی، مثال کے طور پہ عورتوں کے ستر کھلے ہوئے ہیں جس سے کہ کلائیاں کھلی ہوئی ہیں مثال کے طور پر، یا اتنا باریک دوپٹہ جس سے سر کے بالوں کی سیاہی جھلک رہی ہو، تو یہ ستر کا کام نہیں کر رہا، تو گویا کہ عورت کا ستر ڈھکا ہوا نہیں ہے۔ جب ستر ڈھکا نہیں ہوئے تو شرط پوری نہیں ہو رہی، شرط پوری نہیں ہو رہی تو نماز ہی نہیں ہو رہی۔ تو پھر یہ کہنا کہ جی کچھ تو کرنے دو، نماز تو پڑھنے دو، یہ نماز نہیں ہے، اٹھک بیٹھک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ عورتیں کوئی احسان نہیں کر رہی ہیں کہ یہ محفل میں آ کے اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو اللہ پہ احسان کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحظہ ہر لمحہ جو ان کو نعمت عطا فرما رہا ہے، مجھ سمیت ہمیں جو نعمت عطا فرما رہا ہے، حتیٰ کہ جو ہمارا سانس آرام سے نکل رہا ہے اور آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اس پر بھی ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ تو یہ خالی نماز پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو شکر ادا کر کے معاذ اللہ کو اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، تو کوئی ہمارا احسان نہیں ہے، یہ ہم پر فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم کریں۔ نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، نہیں کریں گے تو عذابات قبر مسلط ہوں گے، نہیں کریں گے تو ان عورتوں کی چیخیں سننے والا بھی قبر کے اندر کوئی نہیں ہوگا، گنجے سانپ مسلط کیے جائیں گے، اژدہے مسلط کیے جائیں گے، جہنم کی آگ مسلط کی جائے گی اور پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی۔ اب آپ کہیں گے آج تو مفتی صاحب بہت جلال میں ہے، تو جلال میں نہیں ہوں، لیکن یہ بہنوں کی اوٹ پٹانگ باتوں سے مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ یہ مطلب علم سیکھتی نہیں ہیں اور خود مفتیہ بن کر بیٹھ جاتی ہیں اور اپنی آخرت کی قبر کھودتی ہیں، اس لیے کہ غلط مسئلہ بتانا یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ جی جیسے پڑھ رہی ہیں نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے نا، یہ کس نے کہا ہے بتائیں؟ قرآن نے کہا ہے؟ حدیث نے کہا ہے؟ نہیں کہا نا۔ آپ اپنے پاس سے فتویٰ جاری کر رہی ہیں، تو یاد رکھیں ایسی عورتوں کے لیے یہ وعید ہے۔ تو ہم جو آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بات تلخ بھی محسوس ہو لیکن اس کی حقیقت تک پہنچیے گا، اس میں آپ ہی کے لیے فائدہ ہے۔ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، آپ سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے بھولے پن میں شیطان کے دام تزویر میں جکڑی جائے اور میدان محشر میں شرمندگی ہو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور رنجیدہ ہو۔ اس لیے ذرا سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ بالکل بہنوں کو نماز پڑھنا فرض ہے، محفل میں اگر جا رہی ہیں تو موٹی چادر لے کر جائیں، بالکل اہتمام کر کے ہی پڑھنا ہوگا، ورنہ اگر بغیر اہتمام کے آپ یہ چاہیں کہ ہم جیسے بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ پر لازم قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کا پابند نہیں ہے، وہ قوانین بنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کا حکم دینے والا ہے، نہ یہ کہ ہم ان قوانین میں ترمیم اپنی مرضی کی کر کے معاذ اللہ پہ واجب کریں کہ وہ ہماری عبادات کو قبول کریں۔ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ایسی کوئی بہن اگر مجھے سن رہی ہیں جنہوں نے اس قسم کے جملے کہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔